السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 17 سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے تجارت کر لی ہے، کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے اور اس تجارت نے ان کو فائدہ نہیں دیا۔ تو یہ بات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مثال دی ہے کہ ان کی مثال تو اس شخص کی مثال کی طرح ہے، مثلہم ان کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے، اس شخص کی مثال کی طرح ہے، اس شخص کی مانند ہے، استوقد جس نے جلایا، نارن آگ کو، فلما اضاءت ما حولہ اور جب روشن ہو گیا، ما حولہ جو اس کا ارد گرد ہے، ما حولہ ما جو حولہ اس کا ارد گرد، حولہ اس کا ماحول، اس کا ارد گرد جب روشن ہو گیا، ذہب اللہ لے گیا اللہ تعالیٰ بنورہم ان کے نور کو، ان کی روشنی کو، وترکہم وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، وترک اور چھوڑ دیا ہم ان کو، فی میں ظلمات اندھیروں میں، اندھیروں میں، لا یبصرون وہ دیکھتے نہیں ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ جیسے ہم کسی کی مثال بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار اس نے یہ کام کیا ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، اس میں یہ نقصان ہوا ہے، اس کی مثال تو پھر ویسی ہی ہے نا۔ ہم یہ چیز دنیا میں بھی باتیں کرتے ہوئے، دنیا کے معاملات میں بھی ہم یہ چیز بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار فلاں بندے نے یہ کام کیا ہے، اب اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے فلاں بندہ ایسے کرے تو یہ مثال ہم دے دیتے ہیں۔ تو بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی مثالیں بیان کی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بات برحق ہے، 100% اتھینٹک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مثال نہ دیں، اللہ تعالیٰ قسم نہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ اللہ کا لفظ نہ لے کے آئیں، خبردار کا لفظ نہ لے کے آئیں، اللہ تعالیٰ اللہ خبردار اگر یہ لفظ نہ لے کے آئیں تو پھر بھی برحق بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے اور آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ بہت زیادہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں ویسے سمجھ نہیں آتی، لیکن جیسے ہی ساتھ کوئی مثال دی جاتی ہے تو فوراً ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ ان منافقوں کی مثال ویسی ہی ہے جیسے کہ کوئی بندہ آگ جلاتا ہے، اور جیسے ہی آگ جلاتا ہے تو جب اس کا ارد گرد روشن ہو جاتا ہے تو فوراً وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے جاتا ہے۔ تو یہاں اس آیت سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اس کا مطلب یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، یہ واقعہ اس کی تفسیر میں فتح القدیر کے اندر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو کچھ لوگ فوراً مسلمان ہو گئے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد وہ جلد ہی منافق ہو گئے، کچھ لوگ جلد ہی منافق ہو گئے، فوراً مسلمان بھی ہو گئے، اسلام لے آئے، لیکن بہت جلد منافق بھی ہو گئے۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے روشنی جلائی پھر اچانک روشنی ختم ہو گئی۔ یہی حال ان منافقوں کا ہے کہ پہلے شرک کی تاریکی میں، ٹھیک ہے، پہلے شرک کی تاریکی میں، پھر اسلام کی روشنی میں، اور پھر کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے، پھر کفر و نفاق کی طرف، پھر وہ کفر اور نفاق کی تاریکی میں لوٹ گئے دوبارہ۔ اس سے یہ مراد ہے۔ اب اس آیت کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ اردو عربی میں سیم کتنے لفظ ہیں۔ مثلہم کا مثل مثال سے آگے پھر مثل آ گیا ہے، 2 دفعہ آیا ہے۔ ان کی مثال الذی اس شخص کی مثال کی طرح، کمثل الذی اس شخص کی مثال کی طرح ہے۔ کا مطلب ہے کی طرح، مثل
کا یعنی کسی کے ہم مثل بیان کرتے ہیں کہ اس کی طرح ہے، تو ہم کا لفظ، کاف کا لفظ لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، کاف کا لفظ. مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ کو جلایا. اب نارا، آگ، نار ہر بندے کو پتا ہے کہ نار آگ کو کہتے ہیں. اضاءت، اضاء یضیء، اضاءت روشن ہو گیا، ماں جو حولہ اس کا ارد گرد ہے، اس کا قریب کا ماحول ہے. ذہب اللہ، لے گیا اللہ تعالیٰ، بنورہم، نور اردو عربی میں سیم ہے، روشنی کو، وترکہم، ترک کرنا، چھوڑنا، کہتے ہیں اس کو ترک کر دینا، اس نے اس کو ترک کر دیا یعنی چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا فی ظلمات، اندھیروں میں. ظلم کی جمع ہے ظلمات، اندھیرے. لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں، بصیر سے، بصر سے، دیکھتے نہیں ہیں وہ. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون. صم بکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صم، بہرے ہیں، اصم سے، صم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں. یہاں جو جلدی کے اندر ہماری یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو الٹ کر دیتے ہیں، صم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، ہم الٹ کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے صم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، بس وہ نہیں لوٹتے، حق بات کی طرف لوٹتے ہی نہیں ہیں. اب اس کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ اندھے ہو گئے ہیں، وہ بہرے ہو گئے ہیں، وہ گونگے ہو گئے ہیں، یعنی حقیقی حالت میں ان کی زبان گونگی ہو گئی ہے، کانوں سے وہ بہرے ہو گئے ہیں، یہ حقیقت میں نہیں. بالکل ٹھیک ہے، سنتے ہیں، بولتے ہیں، یہ نہیں کہ سننا بند ہو گیا ہے، بولنا ان کا جو ہے وہ روک دیا گیا ہے، اور وہ آنکھوں سے دیکھنا ان کی بصارت ختم کر دی گئی ہے. نہیں، وہ دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، لیکن حق بات پہچاننے میں، حق بات سننے میں وہ بہرے ہو گئے ہیں، حق بات بولنے میں وہ گونگے ہو گئے ہیں، حق بات کو دیکھنے میں، تسلیم کرنے میں وہ اندھے ہو گئے ہیں، اور وہ حق بات کی طرف لوٹتے ہی نہیں اب. یعنی ان کی ہٹ درمی ہے، ان کی ضد ہے، عناد ہے ان کا. وہ سمجھتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا رسول مانتے ہیں، اسلام کو سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں، شریعت کو سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ حق بات کی طرف نہیں لوٹتے، یہ ان کی ہٹ درمی ہے. تو یہاں سمم بکمن کا یہی مطلب ہے کہ حق بات سننے کے لیے وہ بہرے ہیں، حق گوئی کے لیے وہ گونگے ہیں، اور حق بینی کے لیے وہ اندھے ہیں. دوسری ایک مثال بھی قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. جو اس دنیا میں اندھا ہو گیا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. تو کیا مطلب ہے کہ جو حق بات کو سمجھنے میں، پہچاننے میں اس دنیا میں بھی اندھا رہا، آنکھیں تو ہیں لیکن حق بات کو نہیں سمجھتا، وہ حق بات کو نہیں دیکھتا، وہ تو حق بات کو دیکھنے میں وہ اندھا رہا، تو آخرت میں بھی وہ اندھا ہوگا. پھر آخرت میں حقیقی طور پہ وہ اندھا ہو جائے گا. کیسے ہوگا؟ جیسے سورۃ طٰہٰ میں بھی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، دنیا میں بھی معیشت تنگ کر دیں گے، اور قیامت والے دن بھی اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہاں وہ کہے گا کہ اے اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے، میں تو دیکھنے والا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے پاس میری آیات دنیا میں آئی، تو نے بلا دیا، تو لہذا تو بھی آج قیامت والے دن بلا دیا گیا. تو وہاں بھی یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو دنیا میں اس نے قرآن و حدیث سے، شریعت سے، اسلام سے اعراض کیا، منہ موڑا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو حقیقت میں اندھا کر کے اٹھا دے. تو یہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ حقیقت میں اندھے نہیں ہیں، لیکن قرآن و حدیث کو، اسلام کو، شریعت کو سمجھنے میں وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. فہم لا یرجعون، وہ لوٹتے نہیں. سمم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، وہ رجوع نہیں کرتے. یرجعون رجوع سے، رجوع ہم کہتے ہیں کہ اس نے اس کو طلاق دی اور رجوع کر لیا، طلاق کے بعد رجوع کر لیا، پہلی طلاق کے بعد رجوع کر لیا، دوسری طلاق کے بعد رجوع کر لیا. تو یہ رجوع کا مطلب ہوتا ہے، رجوع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا کسی چیز کی طرف، واپس لوٹنا. تو وہ واپس اسلام کی طرف نہیں لوٹتے.
औ कसय्यिबिम मिनस्समा, ऊपर जो अल्लाह ताला ने एक मसल उनका मसल मिसाल दी है, तो यहाँ अल्लाह ताला दूसरी मिसाल दे रहे हैं, औ कसय्यिबिम मिनस्समाइ फीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ यजअलून अस्वाबिअहुम फी आज़ानिहिम, या उनकी मिसाल ऐसे ही है मुनाफिकों की, एक ऊपर मिसाल दे दी अल्लाह ताला ने और ये दूसरी है, या कसय्यिब मनिंद बारिश के, मिनस समाई आसमान से, फीही ज़ुलुमात उसमें अंधेरे हैं, ज़ुलुमात ऊपर भी गुजर गया है ऊपर वाली आयत में, इससे पहले वाली आयत में, फीही इसमें ज़ुलुमात अंधेरे हैं, व रअद और गरज है, व बर्क और बिजली है, यजअलून अस्वाबिअहुम वो दाखिल करते हैं या वो कर लेते हैं, अस्वाबिअहुम इस्बाउन की जमा, इस्बाउन उंगली और अस्वाबि उसकी जमा है, अस्वाबिअहुम अपनी उंगलियां, फी में आजान उजुन की जमा है कान, उजुन कान, उसकी जमा है आजान, अपनी अपने कानों में, अपनी उंगलियां अपने कानों में, फी आजानिहिम अपने कानों में कर लेते हैं, मिनस सवाइक उस गरज से, उस कड़क से, हज़र अल मौत मौत के डर से, जब वो कड़क और गरज जब वो बादलों से आती है निकलती है और बिजली चमकती है, तो वो क्या करते हैं, अपने ही उंगलियां अपने कानों में कर लेते हैं उस गरज से, उस कड़क से, हज़र अल मौत मौत के डर से, और उनके ज़हन में ये बात होती है कि शायद कि हम मौत से बच जाएं, हालांकि ये चीज उसको मौत से नहीं बचाने वाली, वल्लाहु और अल्लाह ताला मुहीतुम बिल काफिरीन काफिरों को घेरने वाला है, उनका इहाता करने वाला है, अल्लाह ताला के इल्म के अहाते से वो बाहर नहीं है। वो ये ना समझे कि हमने कानों में जो उंगलियां डाल ली हैं तो लिहाजा हम अजाब से बच जाएंगे, हम अल्लाह ताला के जो इहाते से बच जाएंगे, अल्लाह ताला की नजर से बच जाएंगे, अल्लाह ताला का इल्म से निकल जाएंगे, नहीं, अल्लाह ताला को इल्म है, खूब इल्म है वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस हालत में हैं। तो यहाँ इस आयत के अंदर सय्यिब बारिश के साथ अल्लाह ताला ने मिसाल दी है। तो यहाँ जो देखने वाली चीज है, यहाँ ये सय्यिब बारिश, बारिश के लिए कुरान मजीद में सय्यिब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, गईस गईन या और सा गईस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, और मतर मीम और रा मतर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं व अमतरना अलैहिम मतरन फसा मतरुल मुनजरीन, और ये बात याद रखें जहां मतर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो ये कोई अजाब की सूरत में जो बारिश नाजिल हुई है, अजाब की सूरत में जो ऊपर से आसमानों से नाजिल हुआ है किसी कौम पर, तो उसके लिए मतर का लफ्ज इस्तेमाल, वहां ये पानी वाली बारिश नहीं है। पानी वाली बारिश के लिए अल्लाह ताला ने सय्यिब, या इसी तरह अल्लाह ताला ने गैस को ज्यादा इस्तेमाल किया है, गैस, या वैसे अल्लाह ताला ने फरमाया वअनज़लना मिनस समाई माअन, और इसी तरह इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, सूरह नूह के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान से मूसलाधार बारिश नाजिल करेंगे। ये अल्लाह ताला ने वैसे कहा है कि हमने आसमान से जो है ना पानी को बरसाया है, पानी को नाजिल किया है। तो लेकिन गैस जो बारिश के लिए इस्तेमाल हुआ है सूरह लुकमान की आयत नंबर 34 में, और मतर का लफ्ज जो मैंने पहले आयत बयान की है, तो वहां भी अल्लाह ताला फरमाते हैं वमतरना अलैहिम मतरन फसा मतरुल मुनजरीन, कि हमने एक खास किस्म की बारिश उन पर नाजिल की है, बस डराए गए लोगों पर जो बारिश की गई है वो बहुत ज्यादा बुरी है। ये सूरत शुअरा की आयत नंबर 173 है, 173 173, और दूसरी जगह पे जो गैस का लफ्ज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है वो सूरह लुकमान की आयत नंबर 34 है, 34 नंबर। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, बेशक अल्लाह ताला के पास क़यामत का इल्म है, व युनज़्ज़िलुल गैस, और वो बारिश को नाजिल करता है, और यहाँ सय्यिब का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है। तो लिहाजा गैस जो बारिश पानी की सूरत में है उसके लिए, और मतर जो अजाब की सूरत में अल्लाह ताला ने किसी कौम पर आसमान से कुछ नाजिल किया है तो उसके लिए मतर का लफ्ज अल्लाह ताला इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ जो मिसाल दी है मुनाफिकों की, ऊपर वाली आयत में जो अल्लाह ताला ने मिसाल दी थी मसलुहुम उनकी मिसाल, और यहाँ जो है या मानिंद है बारिश के, यहाँ जो मिसाल दे रहे हैं तो इसके अंदर पहली जो मिसाल थी उसमें वो मुनाफिकीन थे जो इस्लाम के वाज़े दलाइल सामने आने के बावजूद, इस्लाम के वाज़े दलाइल सामने आने के बावजूद खूब सोच समझ कर कुफर और निफाक का रास्ता इख्तियार किए हुए थे, वो मुनाफिकीन थे। मुनाफिकीन वो थे जो इस्लाम लाने के बाद
اسلام کے واضح دلائل دیکھ لینے کے بعد اسلام انہوں نے قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے کے بعد دلائل دیکھنے کے بعد خوب سوچ سمجھ کر کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ جنت کا رستہ ہے یہ جہنم کا رستہ ہے، اور یہ شیطان کا رستہ ہے یہ رحمان کا رستہ ہے، یہ کام کرنے والا رحمان کے رستے پر سیدھا جنت کی طرف جا رہا ہے، اور یہ کام کرنے والا شیطان کے رستے پر سیدھا جہنم کی طرف جا رہا ہے، یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد وہ منافق ہوئے ہیں، نفاق کا رستہ اختیار کیا ہے۔ پہلی مثال کے اندر مثل کا مثل الذی، اس میں ان منافقین کا ذکر ہے، لیکن یہ جو دوسری آیت ہے او کصیب من السماء، یا مانند اس بارش کے جو آسمان سے نازل ہوئی، تو یہاں جو اللہ تعالیٰ اس میں جو منافقین کی مثال بیان کریں، یہ وہ منافق ہیں، یہ وہ گروہ ہے منافقین کا جو اسلام لانے کے بارے میں ہی تذبذب کا شکار ہے، شک و شبہ کا شکار ہے، شک میں پڑے ہوئے ہیں اسلام لانے کے بارے میں کہ اسلام لے کے آئیں یا نہ لے کے آئیں، صبح لے کے آئیں، شام کو لے کے آئیں، دوپہر کو لے کے آئیں، رات کو لے کے آئیں، کب لے کے آئیں کب نہ لے کے آئیں۔ تو یہ اسلام لانے میں ہی جو ہے نا وہ ابھی شک شبہ میں ہے کہ وہ اسلام لائیں یا نہ لائیں۔ جب اسلام کی حقانیت کے دلائل ان کے سامنے آتے ہیں تو وہ اسلام کی طرف جھک جاتے ہیں، جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں اور حلال و حرام کی باتیں آتی ہیں تو پھر وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے ہی رک جاتے ہیں۔ جب اسلام کی حقانیت کے دلائل ان کے سامنے آتے ہیں تو اسلام کی طرف جھک جاتے ہیں کہ اسلام ان کو اچھا لگنے لگتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ اسلام قبول کر لیں، لیکن جب وہ ان کے سامنے اسلام کی حقانیت اور اسلام کی ذمہ داریاں، احکام و مسائل، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ سارے واضح ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک دفعہ رک جاتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ یہ بھی منافقین ہے۔ تو یہاں جو ہے اسلام کو بارش کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اسلام کو بارش کے ساتھ، کہ اسلام آسمان سے نازل ہوا بارش کی صورت میں، فیہ ظلمات، تو ظلمات کیا ہے پھر اس اسلام میں کفر و شرک و اندھیروں کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی ہے، اور عذاب کی دھمکی کو گرج کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی، عذاب کی دھمکی کو، موت کا یہ جو ڈر ہے، یہ رعد ہے برق ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنی جو کانوں میں جو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کر لیتے ہیں تاکہ ہم عذاب سے بچ جائیں، حالانکہ وہ عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہے منافقین۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی ہے، او یا کصیب من السماء، آسمان سے بارش کی مانند ہے، فیہ، اس بارش میں، ظلمات، اندھیرے ہیں، ورعد، اور گرج ہے، وہ برق اور بجلی ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کر لیتے ہیں، من السواع، کی گرج سے، کڑک سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، موت سے بچنے کے لیے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والے ہیں، احاطہ کرنے والے، وہ اللہ تعالیٰ سے بچ کر نہیں نکل سکتے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد قریب ہے، البرق، بجلی، یکاد البرق، پچھلی آیت میں بھی برق گزرا ہے، قریب ہے، یکاد قریب ہے کہ بجلی، یخطف، اچک لے، یخطف، خطف یخطف، اچک لے، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، ابصار بصر سے ہے، ابصار، ان کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو اچک لے، کھینچ لے، واپس لے لے، یہ اس بجلی کے ذریعے، یکاد قریب ہے کہ یہ بجلی، یخطف ابصارہم، ان کی آنکھوں کو اچک لے، کھینچ لے، کلما، جب کبھی، اضواء لہم، روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، مشو، وہ چلتے ہیں، فیہ، اس میں، یعنی جب آسمان سے وہ بجلی چمکتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے روشنی ہوتی ہے تو وہ چلتے ہیں اس میں، وَإِذَا، اور جب، اظلم، اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم، ان پر، قاموا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، قام یقوم سے ہم قیام کرتے ہیں، قرآن میں وہ نماز میں ہم کہتے ہیں کہ ہم قیام کرتے ہیں، تو قیام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اسی سے قاموا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہے اللہ تعالیٰ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، لے جائے ان کی سماعت کو لے جائے، وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی آنکھوں کو لے جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی علی پر، کلی، ہر، کل، شیء، شیء، چیز، یہ بھی اردو عربی میں سیم ہے، قدیر بھی سیم ہے، کل بھی سیم ہے۔
تو अज़लमा जुल्म से, अज़लमा ये भी सेम है जुल्म से। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला ले जाए उनकी समात को, उनकी नज़र को, उनके आंखों को ले जाए, तो इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला कुदरत रखने वाले हैं कि उनकी समात को ले जाएं, अल्लाह ताला कुदरत रखने वाले हैं कि उनकी नजर को ले जाएं। अल्लाह ताला इस चीज पर कादिर है। तो इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि करीब है कि वो बिजली उनकी आंखों को उचक ले, खींच ले। इस चीज पे भी अल्लाह ताला कादिर है। देखते नहीं है कि आसमानी बिजली गिरती है तो आदमी बचता ही नहीं है। जिस बंदे पे भी गिरती है, जिस चीज पे भी गिरती है, वो तबाह हो जाती है। इतनी तेज होती है वो बिजली। जब वो रोशन होती है, जब वो रोशनी होती है तो वो चलते हैं उसमें, मशायमशी, पैदल चलना होता है, तो वो चलते हैं उसमें। वाइजा, और जब अंधेरा हो जाता है तो वो खड़े हो जाते हैं। और अगर अल्लाह ताला चाहे तो उनकी समात को, उनकी आंखों को ले जाए। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इसका बामुहावरा एक दफा तर्जुमा में कर देता हूँ। करीब है कि बिजली उनकी आंखों को उचक ले, और जब उनके लिए रोशनी होती है तो वो उसमें चलते हैं, और जब अंधेरा हो जाता है तो वो खड़े हो जाते हैं। वलौ शाअल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, अगर अल्लाह ताला चाहे तो उनकी समात को भी ले जाए, उनकी बसारत को भी ले जाए। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। तो यहाँ ये बात याद रखें कि शाह अल्लाह आया है, तो इसी के शुरू में अगर हम इंशाअल्लाह लिख दें, तो आप जब किसी से बात करते हैं, मैसेज के जरिए बात करते हैं, तो इंशाअल्लाह इस तरह अलग अलग लिखा करें, नून को शीन के साथ मिलाकर ना लिखा करें। कुरान मजीद में जो इंशाअल्लाह का लफ्ज आया, जो हम इंशाअल्लाह कहते हैं, इसका मतलब है अगर अल्लाह ने चाहा। तो यहाँ भी है लौ, अगर अल्लाह ताला चाहे। तो इन का मतलब भी अगर, लौ का मतलब भी अगर, इन का मतलब भी अगर हम इंशाअल्लाह लिखते हैं तो इन को अलग और शाह को अलग और लफ्ज अल्लाह को अलग लिखा करें। इसका मतलब होता है इंशाअल्लाह। कुरान मजीद में भी इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, और सूरत कलम में भी इंशाअल्लाह का लफ्ज आया है, और मुख्तलिफ मुकामात पे इंशाअल्लाह का लफ्ज आया है। तो वहां इसका मतलब है कि अगर अल्लाह ताला चाहे। तो इस तरह इसको लिखा करें। हमारी गलती है इंशाअल्लाह लिखने में। और इस तरह अगर कोई इंग्लिश में लिखता है तो आई एन, इसको अलग लिखे आई एन, और फिर शाह एस एच ए, शाह को अलग लिखें, स्पेस दें, इन और शाह में स्पेस दें, और फिर स्पेस, फिर फासला, और उसके बाद लफ्ज अल्लाह को पूरा लफ्ज अल्लाह लिखा करें, कैपिटल ए में, ए डबल एल ए एच, अल्लाह, इन शाह अल्लाह। इसको भी अलग अलग लिखा करें इंग्लिश में भी, और उर्दू, इसमें अरेबिक में भी, ये जो हम उर्दू में भी लिखते हैं अरेबिक में भी, तो इसको भी अलग अलग लिखा करें, इन शाह अल्लाह, इन शाह अल्लाह, जैसे ये सामने वलौ शाह अल्लाह लिखा हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझने, पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।